السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز ہسٹری۔ ناظرین خبر شامل کرتے ہیں شکرگڑھ سے۔ پولیس اور منشیات فروشوں کے درمیان مبینہ مقابلہ، منشیات فروش ہلاک، اہلکار زخمی۔ شکرگڑھ کے نواحی علاقے کوٹلی میں منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران پولیس پارٹی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس کانسٹیبل زخمی جبکہ جوابی کارروائی میں ایک مبینہ منشیات فروش ہلاک ہو گیا۔ ڈی پی او ناروال ملک نوید کے مطابق پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے لیے چھاپہ مارا تو موقع پر موجود مبینہ ملزم عبدالستار عرف کالا نے پولیس پارٹی پر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں کانسٹیبل توقیر شدید زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر تشویشناک حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے عبدالستار موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں پولیس کی مزید نفری تعینات کر دی گئی اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ حکام کے مطابق مزید منشیات فروشوں کی گرفتاری کا امکان ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد طارق صدیق، 14 نیوز شکرگڑھ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز ہسٹری۔ خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے۔ گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول حسن آباد میں سالانہ نتائج کی تقریب SBA 2025 منعقد کی گئی۔ تقریب کی صدارت المدرس جام محمد اعظم نے کی۔ وائس چیئرمین ساجد حسن، محبوب علی، محمد انس، کونسل اراکین کے ساتھ والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جماعت ہشتم سے لے کر نرسری تک کے بچوں کو اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات دیے گئے اور دوم سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو ٹرافیاں دی گئیں۔ اس کے ساتھ پورے سال چھٹی نہ کرنے والے طالب عبدالہادی کو ٹرافی دی گئی۔ والدین نے اسکول کے ماحول اور ہیڈ ماسٹر اور سٹاف کی اسکول کو خوبصورت بنانے کی کاوش کو سراہا۔ وائس چیئرمین ساجد حسن نے ہیڈ ماسٹر جام محمد اعظم اور ملک ریاض کی خدمت کی تعریف کی اور خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا ہے کہ جب سے جام محمد اعظم نے اسکول کا چارج سنبھالا ہے بہت کام ہو رہا ہے۔ بچوں کی تربیت اور نظم و ضبط ہو، داخلہ مہم ہو یا اسکول کی تعمیر، یہ حضرات ہر وقت اسکول کا کام کر رہے ہیں۔ حکیم حسن محمود کی خواب کی تکمیل ہو رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا طاہر بیگ، 14 نیوز راجن پور۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز ہسٹری۔ ناظرین خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے۔ حکومت کا 14 اپریل کو پنجابی ثقافت کا دن منانے کا فیصلہ۔ فیصل آباد صوبہ بھر میں 14 اپریل کو پنجابی ثقافت کا دن منانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ شعبہ معلومات و ثقافت پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صوبہ کے تمام سرکاری اداروں کو بھی مراسلہ بھجوا دیا گیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اداروں کے صوبائی اور ضلعی سربراہان ثقافتی لباس زیبتن کریں گے، مرد سر پر پگڑی، خواتین چنری اوڑھیں گی کی چھٹیاں ختم۔ سرکاری دفاتر اور کاروباری مراکز دوبارہ کھل گئے۔ صوبائی اور ضلعی سطح پر پنجابی مشاعرے اور نعتیہ محافل کے انعقاد کی بھی ہدایت کی گئی۔ اسکولوں اور کالجوں کے انتظامیہ کو بھی ثقافتی دن میں بھرپور شرکت کی ہدایت کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آسیہ شہزادی، 14 نیوز فیصل آباد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز ہسٹری۔ ناظرین خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سینئر رہنما حاجی محمد عارف چودھری نے کہا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک سوچ کا نام تھا۔ انہوں نے ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے تاریخ ساز کارنامے سر انجام دیے جو آج بھی تاریخ کے سنہری اور آنکھ میں محفوظ ہیں۔ شہید بھٹو کرشماتی شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی حیات زندگی سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ بھٹو عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اپنے الفاظ ہیں کہ عوام کے ساتھ میرا ایک مضبوط رشتہ ہے اور یہ رشتہ کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے یوم شہادت کے موقع پر اپنے ایک بیان میں کیا۔ حاجی محمد عارف چودھری نے کہا ہے 90,000 جنگی قیدیوں کے رہائی، اسٹیل ملز ٹیکسٹائل، گرین پاسپورٹ کو شناختی کارڈ، لیبر پالیسی سمیت اہم کارنامے شہید بھٹو کے موجودگی کی گواہی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا فلسفہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے قوم کو فخر سے سر اٹھا کر جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجم بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ پاکستان 4 سال کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہو گیا۔ نیو یارک میں UN اقتصادی اور سماجی کونسل کے انتخابات میں پاکستان کا انتخاب عمل میں آیا۔ پاکستان کو 2026 سے 2029 تک 4 سالہ مدت کے لیے منتخب کیا گیا۔ پاکستان UN مشن کے اعلامیے کے مطابق پاکستان UN اقتصادی اور سماجی کونسل کی حمایت پر مشکور ہے۔ کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد اور بھروسے کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان عالمی انسداد منشیات کی کوششوں میں اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ نجی اسکیم کے تحت حاجیوں کے بروقت انتظامات اور سعودی پالیسی فالو نہ کرنے پر وزیر اعظم کا نوٹس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نجی اسکیم کے تحت حاجیوں کے بروقت انتظامات اور سعودی پالیسی فالو نہ کرنے کے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ نجی اسکیم کے تحت 70,000 حاجیوں کے کوٹے کے لیے حاجیوں کے بروقت انتظامات، سعودی پالیسی فالو نہ کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے نوٹس لیتے ہوئے 3 رکنی حج انتظامی کمیٹی تشکیل دے دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی سیکرٹری کابینہ، چیئرمین FBR اور چیف سیکرٹری گلگت بلتستان پر مشتمل کمیٹی اپنی سفارشات 3 دن کے اندر وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ پاکستان کا دہشت گرد گروہوں کے زیر قبضہ ہتھیاروں کے خلاف عالمی اقدام کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آریہ فارمولہ اجلاس میں پاکستان نے دہشت گروہوں کے زیر قبضہ ہتھیاروں کے خلاف عالمی اقدام کا مطالبہ کیا۔
इजलास में पाकिस्तान ने कलअदम TTP समेत दहशतगर्द गिरोहों नाम निहाद बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और मोहलिक गैर कानूनी हथियारों के हसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इजलास में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर सैयद आतिफ रजा ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ट्रंप टैरिफ ने अमेरिकी स्टॉक मार्केटों का भट्ठा बिठा दिया। 2 रोज में सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर डूब गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक टैरिफ के ऐलान के बाद 2 रोज में सरमायाकारों के स्टॉक मार्केट में लगे 60 खरब डॉलर से ज्यादा डूब गए। यही नहीं, अमेरिकी टैरिफ के बाद चीनी मसनूआत के यूरोपीय मंडियों का रुख करने का भी इम्कान है। ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक्स में 5 साल की बदतरीन मंदी देखने में आई। डाउ जोन्स में 5%, S&P 500 में 4.6% और नैस्डैक में 4.7% गिरावट देखने में आई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में FTSE 100 इंडेक्स में कोविड वबा के बाद से रिकॉर्ड 5%, जर्मनी की स्टॉक मार्केट में 4% और जापान में 2.8% मंदी रही, जबकि तिजारती जंग के खदशे बढ़ने से तेल की कीमतें 8% गिरकर 4 साल की कमतरीन सतह पर पहुंच गईं।